آج ہم دیکھیں گے ایسی 3 کون سی مسلم کنٹریز ہیں جو ڈومینیٹ کریں گی اس دنیا کو. بیکاز کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ہمیشہ سے ایک تھوڑا سا انڈیا میں ایک ڈر رہتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں آگے جا کے کیا دنیا پوری مسلم ڈومینیٹڈ ہو جائے گی یا نہیں. تو اس بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ایک پریڈکشن کی تھی, تو وہ ہم دیکھتے ہیں. تو آپ بھی دیکھو, ہم دیکھتے ہیں. ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. ایران, اوکے. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف میرے تو کو دوسرا ایران نمبر پتہ نہیں کیوں پہلے افغانستان کا لگ رہا ہے. ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ہاں ان کے مذہبی عقائد, ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے. میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے, جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا, 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے. کس کے؟ ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک میں. تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے, لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت, اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے. کیا بات ہے. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے, یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان. لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا, بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے. اللہ کرے اس میں استقامت ہو, اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے. خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں, لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے, ٹارگٹ نمبر 1. اور ایران سب سے لڑتا بھی ہے خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں, پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے, اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز, یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. ایران اور پاکستان ہے تو مطلب یہ ہے ایران کا معاملہ. نمبر 2 پاکستان. ہم وہ تو obviously بھائی کو لگا ہی پتہ تھا. ہی ہے ہمیں پاکستان کہ سب سے اسٹرانگ 400 مسلم برس نیشن. کی تجدیدی مساعی کا امین ہے, امانت دار ہے. 400 برس کی. پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ, سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ, ان کا جہاد. پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر, مولانا مودودی جیسا مصنف, مولانا الیاس جیسا مبلغ, شیخ الہند جیسا مجاہد حریت. پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں. واو. یہ 400 سال کی تاریخ ہے, اس کی امانت. اور پاکستان تو بھی 70 اور اس سال کے ہی بنے. نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے, اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک, بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے, اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں, جو جماعتیں ہیں, ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوت ضائع کر دینا, افغانستان اور پاکستان یہ ہے کی در بن بھی نہیں حقیقت رہی جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ, کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے. لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے. اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے, وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے. یہ تو ہے, پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں. ابھی بھی نہیں ہے. اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا. یہ بھی بات ہے. یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے, یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے, ایک اعتبار سے ایران ہے, ایک اعتبار سے پاکستان. ایران اور پاکستان. ان میں سے نمبر 1 ایران ہے. ایران یہ تو آ گیا. اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر. ان کے مذہبی عقائد, ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے. یہاں پہ 2 کنٹریز بتائی کہ ایران اور پاکستان, یہ دونوں کی دونوں ہی کہیں نہ کہیں آگے جا کے رول کرنے والی ہیں, اور
उनका ही कहीं ना बताया गया कि भाई ये दोनों, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक मुल्क में सबसे ज़्यादा पावरफुल आप कैसे तो मिलिट्री वाइज है, और इवन उसका जो पास जो न्यूक्लियर पावर्स है वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन जो ईरान है, ईरान ने कहीं ना कहीं जज्बा दिखाया है कि वो अमेरिका से लड़ जाएगा, वो सब कुछ कर लेगा, पर वो अपनी बात ही मानेगा। अभी रिसेंटली हमने देखा था वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी फाइट कर रहा है। सीरियसली। और फिर हम लोगों को ये भी पता लगता है कि कैसे जो पाकिस्तान है वो ही एक मतलब कि जो पाकिस्तान उसका गोल ही ये है कि वो सबसे पावरफुल मुस्लिम नेशन बनना चाहता है। और हम लोग देख भी रहे हैं कि जिस हिसाब से पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है उस हिसाब से लग भी रहा है कि वो लिटरली कुछ सालों में मोस्ट पावरफुल नेशन होगा, मोस्ट पावरफुल मुस्लिम नेशन बनने ही वाला है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो पाकिस्तान है सिर्फ वही एक मुस्लिम नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो भी फ़र्क पड़ जाता है। तो मुझे तो लगता है कि जो ये प्रेडिक्शन हुई है ये बिल्कुल सही हुई है। और आज के मतलब कि जो देश होने वाले हैं, जो मतलब पावरफुल देश होने वाले हैं, वो पाकिस्तान और ईरान डेफिनेटली हो गए। वही आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।